علی و اولاد علی بلندر صلوات خوشنودی ہمیں زمانہ بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین المخاطب طه یاسین النبی مؤید ورسول المصدق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو لائی کے حمد و ثنا ہے، جس کی حمد ہماگیر ہے، جس کی عظمت و شان بلند ہے، جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ قرار دیا۔ بے شک بابرکت ہے وہ پروردگار کہ جس کی ذات تک ہمتوں کی بلندیاں پہنچ نہیں سکتی اور عقل و فہم کی ذہانتیں اسے پا نہیں سکتی۔ شکر ہے اس خدا کا کہ جو اپنے فضل و کرم کا دامن پھیلائے ہوئے ہے اور اپنے جود و عطا کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے، اور لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو نبی رحمت ہے اور آپ کی آل پر کہ جو امت کے لیے سامان شفاعت اور دین کے لیے روشن مینار ہے۔ بے شک یہ محمد و آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ درود بھیجیں محمد والے مومنان، آج کے دن کی مناسبت سے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے قوم جن، اور اس حوالے سے کچھ نکات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں جن و انس کے بارے میں کیا فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے
جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہماری عبادت کرے۔ تو گویا اس آیت کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو دیکھیں وہ خالق کائنات کہ جس نے یہ پوری کائنات خلق کی، اور اس کائنات میں موجود کتنی مخلوقات ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں آبی مخلوقات بھی ہیں، زمینی مخلوقات بھی ہیں، فضائی مخلوقات بھی ہیں، اور اتنی مخلوقات میں بھی ہم دیکھتے ہیں ان کی بھی اقسام موجود ہے۔ تو پروردگار عالم نے اتنی مخلوقات بنائی، ان مخلوقات کو بنانے کے بعد دو مخلوقات ایسی بنائی کہ جن کو ارادہ اور اختیار دیا اور ان کو عقل و شعور دے دی۔ آپ کسی بنیاد پر بروز محشر ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر سزا اور جزا کا تعین کیا جائے گا۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جن اور انس کے معنی کیا ہیں۔ دیکھیں عربی قاعدے کے مطابق جب بھی یہ دو حروف تہجی جیم اور نون اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ایسی شے بن جاتی ہے کہ جو ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ اور اگر آپ جن کے لغت میں معنی دیکھیں تو جن کے لغت میں آپ کو لغوی معنی ملیں گے چھپی ہوئی مخلوق، اور اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی مخلوق کہ جو چھپی ہوئی ہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، جسے پروردگار عالم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر انس کے معنی دیکھیں تو انس کے معنی آپ کو ملیں گے یہ کہ پروردگار عالم کی اس دنیا میں موجود تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر دماغ رکھنے والی مخلوق ہے انس، یعنی انسان۔ تو دیکھیں جن اور انس کے معنی اور مفہوم سے بھی ہمارے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پروردگار عالم نے جنوں کو خلق کیا، آگ کے شعلے سے خلق کیا، اور ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ پروردگار عالم نے انسانوں کو بھی خلق کیا اور تمام مخلوقات میں اشرف قرار دیا۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ دماغی طور پر تمام مخلوقات سے بالاتر سب سے بڑھتر ہے۔ تو اب یہ دیکھیے آپ کہ جن و انس وہ مخلوق ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ارادہ اور اختیار دیا، یعنی ہمارے پاس جنوں کے پاس بھی ہمارے پاس بھی ارادہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، اور اچھے کام کرے اور برے کام کرے، پتہ سب کو ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اسی بنیاد پر دونوں مخلوقات سے حساب و کتاب ہوگا، اور پھر دونوں مخلوقات یا تو جنت کی مستحق قرار پائیں گے یا پھر جہنم کی مستحق قرار پائیں گے۔ تو یہاں تو ہم نے جنوں انس کے معنی اور مفہوم دیکھے ہیں۔ اب اگر ہم جنوں کے اختیارات دیکھیں تو جنوں کے اختیارات بنسبت انسان سے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ دیکھیے جن وہ ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور ان کے پاس یہ اختیار ہے، یہ قوت ہے کہ یہ جس کو چاہیں کڈنیپ کر لیں، یعنی جو ان کو پسند آ جائے اس کو اٹھا کر لے کے جا سکتے ہیں اور نظر بھی نہیں آئیں گے۔ تو ایک قوت و طاقت تو جنوں کو یہ دی گئی کہ وہ کڈنیپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہوا پر پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نظر تو نہیں آتے کہ ہوا پہ پرواز کرتے ہیں۔ ان کو پروردگار عالم نے ہوا میں اڑنے کا ایک جو مہارت ہے اور جو طاقت ہے وہ عنایت کی ہے۔ اس کی بنسبت آپ ہمیں دیکھیں تو ہم ہوا میں نہیں اڑ سکتے، ہم ہوا میں جانے کے لیے محتاج ہیں جہازوں کے، اسپیس میں جانے کے لیے طیاروں کے محتاج ہیں۔ جن وہ ہیں کہ جن کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں، جبکہ انسان وہ ہیں کہ جو زیادہ کام کو بھی زیادہ، اگر تھوڑا سا کام دیا جائے جب تو کریں گے ہی زیادہ اس میں، اور اگر زیادہ بھی ٹائم
دیا جائے تو جب بھی ایک اچھا خاصا ٹائم لے لیتے ہیں. تو یہ قوت دیکھی جائے تو یہ ہمیں جنات میں نظر آتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آسمانوں پر جانے کی قوت و طاقت بھی ان کے پاس موجود ہے. آسمانوں پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ان کے لیے ایک حدود رکھی ہے کہ ان حدود کو کراس نہیں کرنا. اگر یہ ان حدود کو کراس کرتے ہیں تو پھر ان پر ستاروں کی مار پڑتی ہے. یعنی یہ ستارے کہ جو آسمان پر زینت کا سبب بنے ہوئے ہیں اور ہمیں اوقات جو ٹائم کی ڈیوریشن ہے وہ بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہاں ان کی خلقت کا ایک سبب جنوں کو مار بنانا بھی ہے. دیکھیں بہت سارے کہا جاتا ہے جن ایسے ہیں کہ جو ملائکہ اور پروردگار عالم کے درمیان ہونے والی گفت و شنید کو سننے کے لیے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں. اب جیسے ہی یہ پروردگار عالم کی بتائی ہوئی حدود کو کراس کرنے لگتے ہیں، ان پر ستاروں کی مار پڑتی ہے، ان پر شہاب ثاقب برسائے جاتے ہیں. بہت سارے تو وہیں ہلاک ہو جاتے ہیں، اور جو بچ بچا کر آ جاتے ہیں پھر وہ دنیا میں آ کر انسانوں کو پریشان کرتے ہیں. تو دیکھیں اب یہ شہاب ثاقب کیا ہے کہ جو جنوں پر برسائے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے ستاروں میں یہ سمجھ لیجئے کہ میزائل رکھے ہیں، میزائل موجود ہیں. اب جیسے ہی کوئی جن پروردگار عالم کی بتائی ہوئی حدود کو کراس کرنا چاہتا ہے اس پر وہ میزائل مارے جاتے ہیں، برسائے جاتے ہیں. کچھ وہیں ہلاک ہو جاتے ہیں، کچھ دنیا میں آ کر انسانوں کو پریشان کرنے کا کام سر انجام دیتے ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو جناتوں کے پاس، جنوں کے پاس بہت زیادہ پاور موجود ہے بنسبت انسان کے. تو پھر تو ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ بھائی پھر تو جن زیادہ افضل ہو گئے، انسان کہاں افضل ہوا. لیکن اگر ہم قرآن سے دلائل دے دیں، اگر ہم آئمہ کے اقوال سے واضح کر دیں تو پھر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے، یعنی انسان افضل ہے جن سے. اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ دیکھیے یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم نے خلق کیا جن کو اور انس کو. سب سے پہلے جن کہا پھر انس کہا، یعنی سب سے پہلے جنوں کو بنایا بعد میں انسان کو بنایا. اور ہمیں تفسیر میں بھی یہی ملتا ہے کہ انسان کی خلقت سے پہلے یعنی حضرت آدم کی خلقت سے پہلے جن موجود تھے. تو جن موجود ہیں اور اس جن کا نام تھا عزازیل. اب یہ جن کو ہے کہ اس نے اس زمین پر کوئی خطہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا سجدہ نہ کیا ہو. ہر جگہ اس نے سجدے کیے عزازیل نے. اور فرشتے اوپر سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے پروردگار عالم سے کہہ دیا کہ پروردگار عالم اگر تو کہے، تو اجازت دے تو عزازیل کو آسمان پر لے آئیں. اللہ نے کہا دیکھو میری مشیت تو نہیں ہے کہ یہ آسمان پر آئے، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو لے کر آ جاؤ. فرشتے ظاہری عبادت دیکھ رہے تھے، عزازیل کو جن کو آسمان پر لے کر آ گئے. عزازیل نے سوچا میری پروموشن ہو گئی، آسمان پر آ گیا. اس نے اور سجدے بڑھا دیے اور عبادتیں بڑھا دی، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر آیا، دوسرے آسمان پر آیا اور فرشتوں کے لیے جو ہے ایک سردار کا کام کرنے لگا. فرشتے اس کو بڑا معتبر سمجھنے لگے کہ بڑا عبادت گزار ہے، بہت عبادتیں کرتا ہے، سجدے کرتا ہے. ان کی نظر میں اس کا مرتبہ اور بلند ہو گیا. لیکن پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلق کر دیا تھا لیکن اس میں روح داخل نہیں ہوئی تھی. جب پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں حضرت آدم میں روح داخل کرنے والا ہوں اور جب میں روح کو داخل کر دوں تم سب کے سب سجدے میں گر جائیں. بس حضرت آدم میں روح داخل کی گئی، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے. تو پروردگار عالم نے وہاں یہ بھی بات واضح کر دی تھی کہ دیکھو جب میں روح داخل کروں تو سب سجدے میں گرنا، لیکن تم میں سے ایک ایسا ہے
کہ جو سجدہ نہیں کرے گا اور قیامت تک اس پر میری لعنت ہوگی۔ اب جب یہ اعلان ہو گیا، تمام فرشتے جو ہیں رونے لگے، ڈرنے لگے، کہیں وہ میں ہی تو نہیں کہ جو سجدہ نہ کروں وہ مجھ پہ اللہ کی لعنت۔ سب فرشتے رو رو کے عزازیل کے پاس آنے لگے، کیونکہ اس کو بڑا عبادت گزار سمجھتے تھے کہ بڑا عبادت گزار ہے، تو آ کے اس کے پاس دعا کرانے لگے کہ عزازیل ہمارے لیے دعا کرو کہ کہیں وہ فرشتہ میں ہی تو نہیں، کہیں وہ میں ہی تو نہیں کہ جو آدم کو سجدہ نہ کروں اور قیامت تک کی لعنت کا مستحق قرار پائے۔ عزازیل جو فرشتہ آتا اس کے لیے دعا کرتا، سب آمین کہتے ہیں، جو فرشتہ آتا اس کے لیے دعا کرتا، سب آمین کہتے ہیں، لیکن اس نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی، اپنے آپ کو اس دعا میں شریک ہی نہیں کیا، کیونکہ ظاہر وہ بھی بعد میں اس کا جب امتحان لیا جاتا ہے تو جب پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ امتحان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہی رکھا ہے کہ جب تک ہم بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت عبادت گزار ہیں، ہم بڑا معتبر سمجھ رہے ہوتے ہیں، بڑا عبادت گزار سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہماری نظروں میں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، لیکن جب پروردگار عالم امتحان لیتا ہے تو سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ یہی وہاں بھی ہو، اس نے اپنے لیے دعا نہیں کی، کیونکہ اس کے دل میں پہلے ہی سے تکبر ہوگا، میں تو اتنا عبادت گزار ہوں، میں تو وہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنے سے ہی کوئی ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ جب ان کو داخل کیا گیا اور حکم ہوا کہ سجدے میں گر جاؤ، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، عزازیل نے سجدہ نہیں کیا۔ اس وقت پروردگار عالم نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اسے کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کہا میں سجدہ نہیں کرتا، میں آپ کا بنا ہوا، یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں بات واضح ہو گئی ہوگی، میں آپ کا بنا ہوا ہوں۔ اس نے تکبر کیا، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ چھٹے امام کا فرمانا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ میں چمک ہے۔ اس نے کیا کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا، یعنی میرے اندر تو چمک ہے، اور یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مٹی میں کوئی چمک ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ تکبر آ گیا۔ اس نے کہا میں تو آگ کا بنا ہوا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو آگ ہے نا اس میں بھڑک ہوتی ہے، آگ میں شعلے ہوتے ہیں نا، اس میں بھڑک ہوتی ہے، جب آپ آگ جلائیں گے تو اوپر کی طرف جائے گا، اس میں تکبر ہوتا ہے، جب جلائی شعلہ اوپر کی طرف جائے گا، لیکن مٹی کو آپ اوپر اچھالیں مٹی زمین پر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مٹی جو ہے، آگ جو ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے، اس میں تواضع ہے۔ تو بس معصوم کے قول کی روشنی میں یہ واضح ہو جائے گا کہ آگ افضل ہے یا مٹی افضل ہے، جن افضل ہے یا انسان افضل ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ آگ جو ہے وہ اوپر جاتی ہے، اس میں تکبر ہے۔ اس وجہ سے محاورہ بھی یہی سننے میں آتا ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہے۔ دیکھیں انگریزوں نے بھی کہہ دیا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہے، تو گویا پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ آگ سے بنی ہوئی چیز جو ہے وہ افضل ہے۔ دوسری معصوم نے یہ فرمایا کہ آگ جو ہے نا وہ خائن ہے، آگ میں آپ کوئی بھی چیز ڈالیں گے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ مٹی جو ہے وہ امین ہے، جو بھی چیز آپ دبائیں گے آپ کو ویسے ہی لوٹائے گی جیسا آپ نے دبایا۔ آگ جو ہے اس کے اندر آپ گندم کے دانے ڈالیں گے، کیا کرے گی؟ جلا کے راکھ کر دے گی، آپ کو ایک دانہ بھی واپس نہیں کرے گی، لیکن یہی گندم کے دانے آپ مٹی کے سپرد کر دیں، آپ کو سینکڑوں گندم کے دانے نصیب ہوں گے۔ تو مٹی وہ ہے کہ جو آپ کو فائدہ دے رہی ہے، مٹی وہ ہے جو امین ہے، مٹی وہ ہے جس میں انکساری ہے، عاجزی ہے۔ تو یہاں جیسے ہم نے جنات کے اختیارات بتائے کہ جنات میں اتنی قوتیں، اتنے اختیارات ہیں، ہر کام کو ہم سے زیادہ جلدی کر رہا ہے، وہ تو افضل ہو گیا۔ لیکن نہیں، معصوم کیا فرما رہے ہیں، پروردگار عالم کیا فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جن سے افضل ہے انسان، کیونکہ پروردگار عالم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی مرسلین بھیجے، سب بشکل انسان بھیجے،
سب بشکل انسان آئے اور تمام انسانوں کو ان پر ایمان لانا اور ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا لازم قرار پایا۔ انسانوں نے بھی ان کا اتباع کیا اور جنات کو بھی لازم قرار پایا کہ ان کو مانیں، تو یوں انسان افضل قرار پایا۔ تو دیکھیں اب جن تو موجود ہیں، کہا جاتا ہے کہ جنات ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، یہاں بھی سن بھی رہے ہوں گے، سمجھ بھی رہے ہوں گے، تو ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ قرآن مجید میں ویسے تو مختلف جگہوں پہ پروردگار عالم نے جن کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک مکمل سورہ موجود ہے جو پروردگار عالم نے خصوصاً جنات کے لیے نازل کیا ہے، وہ ہے سورہ جن، کہ جو قرآن مجید کا 72واں سورہ ہے اور مکی سورہ ہے اور 28 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس کے میرٹس دیکھیں، اس کے بینیفٹس دیکھیں، تو ہمیں ملتا یہ ہے کہ اس کا سورہ جن کو پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ جتنے بھی جنات موجود ہیں دنیا میں جنہوں نے نبی کریم کی تصدیق کی، یعنی جب نبی کریم نے پیغام پہنچایا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور بہت سارے ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کی تکذیب کر دی، ریجیکٹ کر دیا، تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو بھی سورہ جن کی تلاوت کرے گا اس کو اتنا ثواب دوں گا کہ جتنے اس پوری کائنات میں جن موجود ہیں اتنے اس سے غلام آزاد کرا دیے۔ سورہ جن پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ جتنے جن ہوں کہ جنہوں نے تصدیق کی اور جنہوں نے تکذیب کی، اتنے جن کے برابر غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور صرف یہ ایک ہی فائدہ نہیں ہے اس کا، ہم کتب میں دیکھتے ہیں سورہ جن کے بہت سارے فائدے بتائے جاتے ہیں۔ ویسے سورہ جن پڑھتے ہوئے جب پڑھنے بیٹھے کہیں خوف سا ہو رہا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب سورہ جن تلاوت کی جاتی ہے تو جن آ جاتے ہیں تو ایک ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مشتاق ہے کہ وہ بروز محشر انبیاء کے ساتھ محشور ہو تو پھر اسے چاہیے کہ سورہ جن کی تلاوت کرنا شروع کرے۔ کہا جاتا ہے انبیاء کے ساتھ محشور ہوئے، اور ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خوف میں رسول خدا کی زیارت نہیں ہوتی، خوف میں ہی ہم کم از کم رسول خدا کی زیارت کر لیں، مکہ مدینہ جانا تو مشکل ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ مشتاق ہیں کہ خوف میں آپ کو رسول خدا کی زیارت ہو تو کہا جاتا ہے سورہ جن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، آپ کے خوف میں رسول خدا تشریف لے آئیں گے اور آپ کو ان کی زیارت ہو جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں، آج دیکھیں کتنا افراتفری کا دور ہے، کتنی مہنگائی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قرضوں میں مقروض ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مقروض ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا قرض ادا ہونا شروع ہو جائے، کہا جاتا ہے وہ سورہ جن کی تلاوت کرنا شروع کر دے، اس کا قرض ادا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں آج کیونکہ شو آف کرنے کا بھی زمانہ ہے، ہر کوئی انسان کوئی چیز لے گا چاہتا ہے کہ دکھاؤں بھی کسی کو کہ میں نے یہ گاڑی لی ہے، میرا یہ گھر ہے، میرا یہ جو بھی چیزیں، شو آف کرنے کا بھی ایک رجحان ہمارے یہاں پایا ہی جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے نظر تو ہر ایک کی لگتی ہے، اپنے کی بھی پرائی کی بھی۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایول آئی سے محفوظ رہیں، ہمیں کوئی نظر بد نہ لگے، تو آپ سورہ جن کی تلاوت کریں تاکہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ یہ بھی ایک فائدہ بتایا جاتا ہے سورہ جن کا۔ اور صرف یہی نہیں، آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے انسان مختلف ہیں، اچھے برے ہر جگہ پائے جاتے ہیں، یعنی انگلیاں جو ہیں پانچوں انگلیاں اللہ تعالیٰ نے برابر نہیں بنائی، کہیں اچھے بھی ملیں گے کہیں برے بھی ملیں گے۔ کبھی کبھی ایسے بھی لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جو میجک ٹرکس کر رہے ہوتے ہیں، جادو ٹونے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جادو ٹونوں سے محفوظ رہیں، میجک ٹرک سے محفوظ رہیں، تو پھر اس کے لیے بھی سورہ جن کی تلاوت بتائی جاتی ہے۔ آپ سورہ جن کی تلاوت کریں تو آپ میجک ٹرک سے محفوظ رہیں گے، جادو ٹونوں سے محفوظ رہیں گے۔ پھر ایک چیز یہ کہ ظاہر جنات تو موجود ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں، اچھے برے بھی موجود ہیں، یعنی یہ جو سورہ جن ہے اس کے مفاہیم میں بتاؤں گی آپ کو کہ ہر طرح کے جن ہیں۔ تو اب ہر طرح کے جن ہیں، آپ کو فائدہ پہنچانے والے بھی ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے والے بھی ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنوں کی زر آسانی سے محفوظ رہیں، جنات ہم سے دور رہیں، تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ جن کی تلاوت کی جائے، آپ جنات کی زر آسانی سے محفوظ رہیں گے۔ تو دیکھیں سورہ جن کے کتنے فوائد بیان کیے گئے ہیں،
اور اگر ہم اس کے مفاہیم دیکھیں تو اس کے مفاہیم میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ سورہ جو ہے نا پروردگار عالم نے اس وقت نازل کیا تھا. اس کے مفاہیم میں جو مضمون بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے نبی کریم کو جب قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا، نبی کریم پہ آیتوں کا نزول ہوا، تو نبی کریم تلاوت کر رہے تھے اور جنات کا ایک قبیلہ، ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی. نبی کریم کی تلاوت کو سن کر، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر جنوں کا وہ قبیلہ جو تھا، وہ جماعت جو تھی، وہ نبی کریم پر ایمان لے آئی. ایک اس کے مضمون میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جنات بھی یعنی آپ کو ہر قسم کے ملیں گے، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، تو ہر طرح کے جن موجود ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنات کی ملاقات بہت سارے لوگوں سے ہو بھی جاتی ہے. تاریخ میں ہمیں مرزا دبیر کا واقعہ ملتا ہے. مرزا دبیر کے نام سے کون نہیں واقع؟ میر انیس و مرزا دبیر. مرزا دبیر جو ہے انیس کے مرثیے کے لیے مشہور ہے. اور مرزا دبیر وہ تھے کہ جن کا مدرسہ تھا اور وہ اپنے مدرسے میں تعلیم دیا کرتے تھے. اتنے میں ان کے دروازے میں دستک ہوئی. انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کوئی مستور ہے اور ساتھ میں ان کے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے. انہوں نے مقصد پوچھا، مدعا پوچھا کہ کیسے آنا ہوا. تو کہنے لگی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے کو آپ دین کی تعلیم دیجیے، اس کو دین کی معرفت دیجیے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیے. مرزا دبیر نے اس بچے کو اپنے پاس رکھا، اس کو تعلیم دینا شروع کر دیا. اور پھر مرزا دبیر نے دیکھا کہ یہ بچہ وہ ہے کہ جس کا نام عبداللہ تھا. یہ عام بچوں کی نسبت بہت جلدی پک کر رہا ہے. یعنی وہ باتیں کہ جو عام بچے سالوں میں یاد کرتے ہیں، سالوں میں حفظ کرتے ہیں، یہ بچہ وہ ہے کہ ہفتوں میں اس سے سبق یاد کر لیا. تو اس بات میں تعجب ہوا، جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں ہی بتایا کہ ہمارے بچوں کی نسبت ان کے بچے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، طاقت میں بھی، حافظے میں بھی. یہ بھی وہی بچہ تھا. تو اب ہوا یہ کہ مرزا دبیر کی بیگم جو ہے زوجہ بیمار ہو گئی. طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے کہا کہ بھئی فلاں جڑی بوٹی ہے جو آپ کو آگرہ کے ایک محل کے پاس میں ملے گی، وہاں سے وہ جڑی بوٹی منگائیں، آپ اس کی دوا دی جائے گی کہ یہ صحت یاب ہو جائے گا. مرزا دبیر نے کہا کہاں آگرہ، تو کہاں میں کہاں جا سکتا ہوں، نہ اتنی میری استطاعت ہے کہ وہاں سے جڑی بوٹی منگواؤں. یہ ذکر جو ہے بچوں کے سامنے ہوا تو ان بچوں میں سے عبداللہ کھڑا ہو گیا. کہنے لگا استاد جی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ جڑی بوٹی لا سکتا ہوں. مرزا دبیر نے کہا حیرت کی بات ہے، کیسے لاؤ گے؟ کہا بس آپ مجھے اجازت دیں، آپ گھر چلیے، آپ کے آنے سے پہلے جڑی بوٹی آ گئی. ادھر وہ گھر پہنچے. گھر پہنچنے سے پہلے جڑی بوٹی موجود تھی، یہاں تک کہ اس کی دوا بنائی گئی. دوا انہوں نے اپنی زوجہ کو کھلائی اور ان کی زوجہ جو ہے صحت یاب ہو گئی. جب زوجہ صحت یاب ہو گئی تو بچے کو انہوں نے ایک کمرے میں بلایا، دروازہ بند کیا، کہا مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم کون ہو. بچے نے کہا کہ میں جعفر جن کا پوتا ہوں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا میری ملاقات ہو سکتی ہے جعفر جن سے؟ کہا نہیں، جب سے امام حسین شہید ہوئے ہیں جعفر جن نے انسانوں کی بستی چھوڑ دی اور اب وہ ویرانوں میں رہتے ہیں. دیکھیے اس طرح ایک بات یہ پرندے الو کے حوالے سے بھی مشہور ہے کہ الو پہلے بستیوں میں رہا کرتا تھا، لیکن جب سے امام حسین شہید ہوئے تو الو نے انسانوں کی بستیاں چھوڑ کر ویرانوں میں رہنا شروع کر دیا. بالکل اسی طرح جعفر جن نے بھی انسانوں کی بستی چھوڑ کر ویرانے میں رہائش اختیار کر لیا. عبداللہ نے کہا ممکن نہیں ہے کہ ملاقات ہو سکے. مرزا دبیر نے اصرار کیا کہ عبداللہ مجھے جعفر جن سے ملنا ہے اور مجھے کربلا کا حال سننا ہے، تو ان سے ٹائم لیا. بس عبداللہ نے دادا سے ٹائم لیا، دن طے ہوا اور آ کر مرزا دبیر کو بتا دیا. مرزا دبیر کو بتایا گیا کہ جمعرات کے دن فلاں مسجد میں آپ آ جائیں گے، وہاں جعفر جن آئیں گے. مرزا دبیر جمعرات کے دن اس مسجد میں پہنچ گئے. جعفر جن اور شکل انسان آئے،
بدن مبارک پر تیروں کو لگتے ہوئے دیکھا۔ جعفر کہتے ہیں ہاں میں وہی جعفر جن۔ بس مرزا دبیر کہتے ہیں مجھے کربلا کا حال سنا۔ جعفر جن کہتے ہیں نہ میں سنا سکوں گا اور نہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم واقعہ کربلا کو سن سکو۔ بس مرزا دبیر کہتے ہیں کہ مجھے واقعہ کربلا سناؤ۔ جعفر جن کہتا ہے کہ میں ہوں تو جن، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں آ کر میری روح بھی کانپ گئی۔ مرزا دبیر کہتے ہیں وہ کون سا موقع تھا کہ جہاں تمہاری روح کانپ گئی؟ جعفر جن کہتے ہیں وہ موقع عصر عاشور کا تھا کہ جب حسین پشت فرس پر سوار تھے اور بڑی تنہائی کا عالم تھا، نہ عباس تھے، نہ اکبر، نہ قاسم تھے، نہ اون و محمد، نہ ہی کوئی جانثار۔ بس جعفر کہتے ہیں کہ بڑی تنہائی کا عالم تھا، حسین زخموں سے چور تھے۔ بس وہ وقت آیا کہ حسین زخموں سے چور زین سے زمین پر آئے کہ ایک ملعون نے آواز لگا دی کیا خیموں کو لوٹ لیا جائے۔ حسین نے یہ آواز سنی، حسین نے اپنی کمر سیدھی کی، کہا خبردار کوئی ابھی خیموں کی جانب نہ بڑھے کہ حسین ابھی زندہ ہے۔ بس جعفر کہتے ہیں کہ میں مولا کے قریب آیا، کہا مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس 9 لاکھ لشکر کی روحیں نکال کر ان 9 لاکھ لشکر کے سر قلم کر ان کے سر آپ کے نالین پر رکھ دوں۔ امام حسین فرماتے ہیں جعفر جا واپس چلا جا۔ بس جعفر کہتے ہیں میں واپس آ گیا، میری ماں نے دیکھا، کہا اے جعفر واپس آ گیا، مجھے جناب فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ کہا ماں مولا نے اجازت نہیں دی لڑنے۔ ماں کہتی ہے چل میرے ساتھ چل، میں تجھے اجازت دلاتی ہوں۔ جعفر کہتا ہے میں نے پرواز شروع کی، میں اڑتا گیا، لیکن کربلا اس وقت پہنچا کہ جب حسین کا سر نوکے نیزہ پر اور بی بی زینب کی آواز آ رہی تھی کہ کوئی ہے میری چادر کو بچانے والا؟ ہاں آزاداران ایمان، میرا سلام ہو بی بی زینب پر کہ جلتے ہوئے خیموں سے بیمار امام کو بچا کر لے۔ آزاداران ایمان بہت بڑا کام ہے یہ۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اگر جناب زینب نہ ہوتی تو شہادت امام حسین کا مقصد پورا ہو جاتا۔ بی بی زینب نے جلتے ہوئے خیموں سے سید سجاد کو پشت پر ڈالا اور باہر لے کر آئی۔ تاریخ ہی کہتی ہے کہ جناب سیدہ نے بھی امامت کو بچایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب مدینے کے لوگوں نے مولا علی کے گلے میں رسی ڈالی تھی اور رسی ڈال کر گھسیٹ رہے تھے تو بی بی جناب سیدہ قبر رسول پر آ گئی تھی۔ کہا تھا نانا میں اپنے بال کھول دوں گی، بس یہ کہہ کر آپ نے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے مدینے کی دیواریں اتنی بلند ہو گئی تھی کہ سلمان محمدی بیان کرتے ہیں کہ اس میں سے گھوڑا گزر سکتا تھا کہ جب مدینے کے لوگوں نے قیامت کے آثار دیکھے تو بس علی کے گلے سے رسی نکال دی، ادھر علی کے گلے سے رسی نکالی اور مدینے کے لوگ بی بی سیدہ کی بددعا سے ڈر گئے۔ بالکل اسی طرح بعد حسین 300 سپاہی ہاتھوں میں نیزہ لیے سید سجاد کو قتل کرنے کے لیے خیموں کی جانب بڑھے۔ جناب زینب وہ ہیں کہ جنہوں نے بیمار سید سجاد کو اٹھایا
اپنی پشت پر ڈالا اور جلتے ہوئے خیموں سے باہر لے گیا۔ سپاہی ادھر سے دائیں جانب سے نیزہ مارتے تھے، بی بی زینب دائیں جانب اپنا بازو کر دیا کرتی تھی، بائیں جانب سے نیزہ مارتے تھے، بی بی زینب بائیں بازو اپنا اس طرف کر دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آگے سے نیزہ مارا گیا، بی بی نے آگے سے اپنا سر نیزے کی جانب کر دیا اور مولا سید سجاد کو بچا لیا۔ عزاداران امام، آج 11 محرم، آج کا دن بھی کسی قیامت سے کم نہیں۔ کہا جاتا ہے ملعونوں نے جب سروں کو کاٹنا شروع کیا اور نوکے نیزہ پر بلند کرنا شروع کیا، سر گنے گئے تو ایک پتھر تھے۔ ایک ملعون نے پکار کر کہا کہ ہم نے 72 مارے تھے، اس میں ایک سر کم ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک ملعون بولا کہ میں نے حسین کو خیمے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ عزاداران امام، امام حسین کو حضرت علی اصغر سے اتنی محبت تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ جب لاشوں کو پامال کیا جائے میرا علی اصغر بھی پامال ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے قبر بنائی تھی حضرت علی اصغر کی۔ بس عزاداران امام کہ جب ایک سر کم ہوا، 4 گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزہ لیے نیزہ کاٹتے جاتے تھے، گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے کہ ایک وقت وہ آیا کہ اب جو نیزہ گھوڑا حضرت علی اصغر کا، حضرت علی اصغر کا لاشا نیزے کے ساتھ باہر آ گیا، اس دم سے سر کو بلند کیا اور نور کے نیزہ پر بلند کر دیا۔ بی بی ام رباب دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے علی اصغر۔ عزاداران امام، ماں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ بچوں کی چیزوں کو سینے سے لگا کر رکھتی ہے۔ عزاداران امام، تاریخ کہتی ہے کہ جب خیموں کو جلایا گیا اور ملعون خیموں کو لوٹنے آنے لگے، ایک بی بی چھوٹی سی کٹری ہاتھ میں لیے ہوئے خیمے سے دوڑنے لگی۔ ایک ملعون نیزہ لے کر اس بی بی کے پیچھے پیچھے دوڑا، بی بی آگے آگے دوڑی، وہ ملعون پیچھے پیچھے دوڑا۔ روایت کہتی ہے کہ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس گٹری میں سونا چاندی کے زیورات ہوں گے کہ ایک مقام آیا، بی بی آگے جا کر رک گئی، کہا خبردار میرے قریب نہ آنا، میں حسین کا حرم ہوں، کہا یہ گٹری میرے جانب پھینک دو۔ بی بی نے گٹری پھینکی، ملعون نے کھولی، اس میں سے کیا نکلا؟ حضرت علی اصغر کا کرتا۔ میرا سلام ہو بی بی ام رباب پر کہ جن کے 2 ہی بچے تھے، ایک کو کربلا میں چھوڑ آئی اور ایک کو شام۔